معاویہ میں اور مولا علی میں جنگ ہوئی وہ خطائے اجتہادی تھی، خطائے اجتہادی نہیں، خطائے شیطانی تھی۔ ہم نے صرف ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، جو منافق تھے ان کا نام بتایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگی اور قرآن سے ہوگی۔ لوگ پریشان کیوں ہیں کہ قاری احمد حسن قرآن کی آیتیں پڑھ کے دلیل دیتا ہے، اور ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ دو ہی تو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس اہل بیت بھی ہے، سب ہے۔ اور آج کا جی تقریر ہے انشاءاللہ وہ ہے افضلیت مولائے کائنات علی علیہ السلام۔ محمد مصطفیٰ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے انبیاء پر بھی، وہ ہے مولائے کائنات علی علیہ السلام کی۔ اور قرآن سے ہوگی، کیا ہے؟ قرآن سے دیکھو، اور یہ ہے حدیث، قرآن حدیث۔ بہت دباتے تھے نا یہ پیلے کپڑے والوں پہ فتوے لگاتے تھے تو کہ صاحب پیلے کپڑے پہنتے ہیں، یہ تو کفار و مشرکین کا رنگ ہے، لہٰذا ان کی جو مشابہت ہے وہ کفار و مشرکین سے ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ ابے بھائی تجھے معلوم نہیں ہے، ہماری تو ہر وقت عبادت ہے۔ بتاؤ، جب جب دل کے اندر محبت علی ہوگی وہ ہر وقت عبادت میں شمار کیا جاتا ہے جی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا حب علی عبادت، علی والا علی کی محبت لے کے دل میں سو رہا ہے، سونا اس کا ہے لیکن عبادت ہو رہی ہے، کھیت میں مزدوری کر رہا ہے، علی کی محبت کو دل میں بسا کے عبادت ہو رہی ہے، کاروبار کر رہا ہے، علی کی محبت دل میں ہے تو کاروبار کرنا عبادت ہے۔ یہاں تو ہر وقت عبادت چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کے نماز نہیں پڑھتے، ارے بھیا یہاں تو ہمہ وقت نماز جاری ہے۔ لمبی لمبی زلفیں رکھاتے ہیں تو تجھے کیا درد ہو رہا ہے؟ بس سر پہ بال ہمارے ہیں، زلفیں لمبی ہمارے ہیں، درد تجھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ عمل کرے ہم، تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ کیا ہے منافق کی علامت؟ نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ شکل دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ شکل دیکھتے ہیں، ذکر علی سے ہم تو نسل دیکھتے ہیں، ذکر علی سے ہم تو نسل دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ میں بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ کہاں؟ چوتھے نمبر پر، دمادم مشت قلندر علی کا چوتھا نمبر، یہ کہتے ہیں نا علی کا کہ پہلا نمبر نہیں چوتھا نمبر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محمد کے بعد پہلا نمبر۔ تو ہم یہ ثابت کریں گے، یہ قرآن ہے نا اسی سے ثابت کریں گے۔ اچھا قرآن سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے یا تو مانے گا اور اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جب میں مناظروں میں پھانس کے لاتا ہوں تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ہاں کر یا نہ کر۔ ہاں کرے گا تب بھی پھنسے گا اور نہ کرے گا تب بھی پھنسے گا۔ چاروں طرف سے اس کو باندھ کے لاتا ہوں، یا تو فون کاٹتا ہے یا پھر گالیاں بکتا ہے۔ تو ہم نے تو بد کلامی میں بھی مناظرے جیت رکھے ہیں، جیسے کو تیسا ٹٹ فور ٹیٹ۔ تو اب قرآن کو یوں تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ مرفوع ہے، یہ مقطوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے، اسماء اور رجال میں اختلاف ہے، نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں تو ڈائریکٹ ہے، یا تو مان یا پھر جہنمی بن۔
ہاں اچھا نامان کہیں تو آدمی جہنمی بنتا ہے بھئی اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، شیطان نے نہ مانا، کیا ہوا؟ رائندہ درگاہ ہو گیا، آج تک لعنت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ آج تک لعنت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جو علی کو خلیفہ نہ مانے، جو علی کو خلیفہ نہ مانے، جب آدم کے نہ ماننے والے پر لعنت ہے تو علی کے نہ ماننے والے پر رحمت کیسے؟ اس پر بھی لعنت ہونی چاہیے، اس پر بھی لعنت ہونی چاہیے۔ بے شک علی تو بعد نبی لاجواب ہے، بے شک علی تو بعد نبی لاجواب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے۔ اور جو بغض علی جو دل میں رکھے ہے قول مصطفیٰ، بغض علی بھائی جنگ محبت میں ہوتی ہے کہ نفرت میں؟ زور سے بولو یار، محبت ہوگی تو جنگ ہوگی کہ نہیں؟ جنگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل کے اندر نفرت نہ ہو، بغاوت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، جب تک جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ صاحب معاویہ میں اور مولا علی میں جنگ ہوئی، وہ خطائے اجتہادی تھی، خطائے اجتہادی نہیں، خطائے شیطانی تھی۔ جو کام شیطان نے کیا تھا وہی معاویہ نے کیا ہے، اس نے بھی اللہ کے خلیفہ کو نہ مانا، اس نے بھی اللہ کے خلیفہ کو نہ مانا۔ وہ بھی آدم کی اولاد کا دشمن، معاویہ علی کی اولاد کا دشمن، اس پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت۔ ایک سوال پورے مولائیوں اپنے دماغ میں بٹھا لو، دلوں کی تختیوں پر لکھ لو، قاری احمد حسن مولائی امرا تمہیں ایک نقطہ دے کے جا رہا ہے، تب بھی کوئی معاویہ پر مناظرہ کرے، صرف ایک سوال کرنا کہ جو اللہ اور رسول اور علی سے جنگ کرے، اللہ سے، رسول سے، علی سے جنگ کرے، صلح کرے، ان کو گالی دے، ان پہ لعن طعن کرے، ان پہ تبرہ کرے، ان کو برا کہے، کس کو؟ اللہ، محمد، علی کو، کہ وہ ہے کون؟ سمجھ گئے نا؟ جو اللہ کو، رسول اللہ کو، مولا علی کو برا کہے یا ان سے جنگ کرے یا صلح کرے، وہ کون ہے؟ ہاں کر یا نہ کر؟ کیا ہاں کر یا نہ کر؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ صاحب جو اللہ پر اور رسول اللہ پر، مولا علی پر تبرہ کرے وہ تو جہنمی ہے، وہ کیا ہے؟ 3 بار کہلاؤ، جیسے 3 بار نکاح میں ایجاب ہوتا ہے نا، طلاقیں بھی 3 بار ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے باندھ لو اس کو، ہٹے مت لو۔ کیا؟ ہاں، وہ کون ہے؟ جہنمی۔ ہاں تو سامعین وہ کہے گا کہ جہنمی ہے، تو اب آپ ڈائریکٹ کہہ دو کہ یہ سارے کام معاویہ نے کیے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سارے کام معاویہ نے کیے۔ اب معاویہ نے تو نے پہلے ہاں کر لی ہے کہ معاویہ جو اللہ رسول کو، علی کو گالی دے یا ان سے جنگ اور صلح کرے وہ کون ہے؟ وہ جہنمی ہے، تو یہ سارے کام کیے ہیں معاویہ نے۔ اب وہ کہے گا تمہارے پاس حوالہ کیا ہے؟ نمبر لگاؤ، 99 27 88 77 06، یہ قاری احمد حسن کو پہنچے گا، بات کر لے، ہم بتائیں گے۔ بخاری میں دیکھ، مسلم میں دیکھ، ترمذی میں دیکھ، ابو داؤد میں دیکھ، نسائی میں دیکھ، ابن ماجہ میں دیکھ، تاریخ خلدون میں دیکھ، تاریخ تبری میں دیکھ، تاریخ یعقوبی میں دیکھ، تاریخ اسیر میں دیکھ، تاریخ کامل میں دیکھ، تاریخ اسلام میں دیکھ، جتنے بھی اسلام کی بڑی بڑی تاریخیں سب میں ملے گا کہ معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی، معاویہ نے مولا علی پہ لعنت کی، معاویہ نے 60 سال تک 70,000 ممبروں سے گالیاں دلوائی، اور تو کہہ چکا ہے کہ جو اللہ کو، رسول اللہ کو گالی دے وہ جہنمی ہے۔ یہ سارے کام کیے معاویہ نے، تو بتا معاویہ ہوا کون؟ ہوا کون؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، وہ کہے گا کہ آج تک کسی نے معاویہ پہ لعنت کی ہے؟ کیا کہتا کہ کسی اہل بیت نے معاویہ پر لعنت کی ہے؟ تو آپ کہو کہ معاویہ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ کیا بھئی معاویہ بڑا ہے؟ علی بڑے ہیں یا معاویہ بڑا ہے؟ حسن حسین بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ جی رسول بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ جب اللہ نے لعنت بھیج دی تو تم ملا روکنے والا کون ہوتا ہے؟
جب یہ اللہ بھیج رہا ہے لعنت تو ملا روکنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو، رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان پر عذاب علیم ہے۔ کیا فرما رہا دیکھو، یہ قرآن کریم ہے، یہ میرا گھر کا نہیں ہے، اور ترجمہ بھی ہے کنز الایمان۔ کیا ہے؟ کنز الایمان۔ یہ لکھ رہے ہیں بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن ہے یہ۔ ہاں، پارہ نمبر ہے 22، سورہ احزاب آیت نمبر ہے 57۔ اب سامعین محترم آپ کہو گے یہاں تو اللہ رسول کا ذکر ہے، علی کا تو ذکر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ رسول کو گالی دی، اور جس نے رسول کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ اب بتاؤ، جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول کو گالی دی، جس نے رسول کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ تو بتاؤ خدا کو گالی دینے والا کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ رسول کو گالی دینے والا کیا جنتی ہو سکتا ہے؟ علی کو گالی دینے والا کیا جنتی ہو سکتا ہے؟ اور خدا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اب ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پرانا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پرانا ہے۔ ہم نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو ہمارے گھر میں یہی قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ حدیثیں ساری پرانی ہیں، کعبہ پرانا ہے، مدینہ پرانا ہے، دین پرانا ہے، سب کچھ پرانا ہی تو ہے۔ کربلا پرانی ہے، زمین پرانی ہے، آسمان پرانا ہے، چاند سورج ستارے شجر و حجر برگ و ثمر سب پرانے ہی تو ہے۔ سامعین محترم، تو پھر ہم نے ایسا نیا کام کون سا کر دیا کہ قاری احمد حسن کا پوری دنیا میں نام ہو گیا؟ ہم نے صرف ایک چھوٹا سا کام کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، جو منافق تھے ان کا نام بتایا ہے۔ لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے کہ یار نام بتا دیں گے جھگڑا ہو جائے گا، نام بتا دیں گے دشمنی ہو جائے گی، تو ہم نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی تو نام بتانے والا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب نام بتانے شروع کیے تو مولویوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا، گھبراہٹ ہو گئی، پسینہ آ گیا کہ اب کیا ہوگا، اب کوئی سبیل نہیں ہے۔ بس صرف ہم نے جو منافق تھے، غدار تھے، ان کے نام بتائے کہ یہ ہیں دشمن، ان پہ بھیجو لعنت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، ہے اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ظالم سے بھی الفت ہے، مظلوم سے بھی یارانہ۔ ہم حسینی بھی ہیں لیکن جہنم میں یزید کو بھی نہیں بھیجیں گے۔ جھگڑا تو یہی ہے۔ سامعین محترم، اب بات چل رہی تھی نا چوتھے نمبر کی، تو وہ سن لیجئے گا، صرف 2-3 جملے بولوں گا انشاءاللہ الرحمن، اس کے بعد اپنی اصل ٹاپک پر آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے تو یہی نہیں پتا چل رہا کہ مجھے جانا کدھر تھا، میں چلا کدھر گیا، ابھی تو میں اپنے موضوع پر بھی نہیں آیا ہوں۔ سامعین محترم، چوتھے نمبر پر نہیں، صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر، اور رسول کے بعد بھی مولا علی انبیاء کرام پر فضیلت میں پہلے نمبر پر۔ صحابہ وہ ہے کہ جن کے سر رسول کے قدموں پر ہو۔ صحابہ وہ ہے کہ جن کے سر رسول کے قدموں پر ہوتے ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے قدم رسول کے کاندھوں پر ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جن کے سر رسول کے قدموں پر ہیں وہ افضل ہیں، یا جن کے قدم رسول کے کاندھوں پر ہیں وہ افضل ہیں؟ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ، صحابہ افضل کہ اہل بیت افضل؟ ہاتھ اٹھا کے بولو اہل بیت۔ ماشاءاللہ، مجھے بہت مزہ آ رہا پڑھنے میں، آپ کو مزہ آ رہا سننے میں۔ مولا علی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، سنانے والے سے بھی اور سننے والے سے بھی ماشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مولوی چھپاتا ہے۔ کیا مولوی چھپاتا ہے؟ اگر حق بتائے گا تو اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ تو پھر نذرانے کے جو رمضان میں 1-1 لاکھ روپے لا رہا ہے،
وہ 1,00,000 روپیہ نہیں ملے گا ہے، اور تقریر کے جو 50,000 روپے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہا ہے، پھر وہ اکاؤنٹ میں نہیں کوئی ڈالے گا، کیونکہ مولا علی والے کسی سے طے نہیں کرتے، علی والے کسی سے طے نہیں کرتے، علی والوں کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، روزی رازق کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میں کٹر پکا بریلوی تھا، 8 مسجدیں دیوبندیوں سے مناظرے کر کر کے بریلویوں کو میں نے دی۔ سامعین محترم، دیوبندی میرے نام سے کانپتے تھے۔ میں 27 مناظرے بریلوی بن کر دیوبندیوں سے، شیعوں سے، اہل حدیث سے، سب سے کر چکا ہوں، لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فتح فرماتا تھا۔ اور جب سے میں حق سنی مولائی ہوا ہوں، پروگراموں کی پہلے سے زیادہ لائن لگ رہی ہے، مجھے فرصت نہیں ہے۔ سامعین محترم، جب میں بریلوی تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا، اور جب سے مولائی بنا ہوں دنیا جان گئی۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا علی تمہارے در پہ آ کے انمول بن گئے، تمہارے در پہ آ کے انمول بن گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابی وہ ہے کہ جو دوران نماز رسول بلائیں تو صحابی کو نماز توڑ کے چھوڑ کے رسول کی خدمت میں آنا ضروری ہے۔ جملہ سن لیجئے گا، صحابی وہ ہے نماز پڑھ رہا ہو، رسول بلائیں ادھر آ تو نماز توڑ دے، چھوڑ دے، رسول کی فرما برداری کرے۔ اگر اس نے نماز نہ توڑی، نماز نہ چھوڑی تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ کیا مسلمان نہیں رہتا؟ اہل بیت وہ ہیں کہ رسول نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد نبوی ہو، ظہر کی نماز ہو، دوسری رکعت ہو، دوسرا سجدہ ہو، اہل بیت اگر پشت پہ آ کے بیٹھ جائیں تو نماز توڑنا ضروری نہیں، لمبی کرنا ضروری ہے۔ نماز توڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، لمبی کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ صحابی تو نماز توڑتا ہے رسول کے حکم کی وجہ سے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ رسول جس کی وجہ سے نماز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اب صحابی افضل کہ اہل بیت افضل؟ زور سے بولو یار۔ تو اس 1400 سال ہو گئے، معاویہ کے شیعوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اہل بیت افضل ہے یا صحابی افضل ہے۔ 1400 سال سے اب تک حق چھپاتے چلے آئے ہیں، اب تمہاری دھجیاں اڑ جائیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ صحابہ رسول کی رضا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رسول کی رضا چاہتے ہیں کہ رسول ہم سے راضی ہو جائے، اور رسول اہل بیت کی رضا چاہتے ہیں کہ اہل بیت مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب ایماندار سے بتاؤ، جو رسول کی رضا چاہتا ہے وہ افضل ہے یا رسول جس کی رضا چاہتے ہیں وہ افضل ہے؟ زور سے بولو یار۔